الحمد لله الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، پناہ بے کساں بن کر، شفیع المذنبین بن کر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میں اس کو نفرتوں میں ضائع کیوں کروں، میں اس کو نفرتوں میں ضائع کیوں کروں، بنا محبتوں کے واسطے یہ دل۔ فَيَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔ بزرگان محترم، حاضرین محفل، برادران اہل سنت والجماعت، پس پردہ سننے والی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، بلکسر ضلع چکوال کی تاریخی قدیمی تبلیغی اصلاحی سنی کانفرنس میں مجھے گفتگو کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے اسے ذہن نشین کر لیں۔ میرے ذمے ایک سوال لگایا گیا ہے، اسے اچھی طرح اپنے پاس سنبھال لیں۔ میری گفتگو کا عنوان ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ: مقام محبوبیت کیسے حاصل ہو؟ پھر سے سن لیں، مقام محبوبیت کیسے حاصل ہو؟ یہ بات تو اتفاقی ہے اور کسی کو اختلاف نہیں، ہم میں سے ہر ایک
اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، شہری ہے یا دیہاتی، نیک انسان ہے یا گناہ گار، ہر ایک کو اپنے اللہ سے محبت ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ محبت میں آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص، جب کوئی فرد کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس محبت سے چاہتا کیا ہے؟ آسان لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کسی سے محبت کرے اس کی آخری منزل کیا ہے؟ آج کے لفظوں میں کہیں تو کسی محبت کی سٹوری کا دی اینڈ کیا ہے؟ بھرپور توجہ سے اچھی طرح سمجھ لیں، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں منزل یہ ہوتی ہے کہ جس سے میں محبت کروں تبادلے کے اندر، بدلے کے اندر وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بدلے میں ہم ان کی محبت چاہتے ہیں۔ ہم کسی پر توجہ دیتے ہیں، بدلے میں ہم اس کی توجہ چاہتے ہیں۔ آسان تعبیر اختیار کریں تو ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کے سفر میں ایسا وقت آ جائے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ گویا ہر محبت کرنے والا در حقیقت محبوب بننا چاہتا ہے۔ اس کی ایک لاجک بھی ہے، وجہ بھی ہے۔ محبت کرنے میں قربانیاں ہیں اور محبوب بننے میں ناز اٹھانا ہے، اٹھوانا ہے، پروٹوکول ہے۔ محبت کرنے والے کی نہیں چلتی، محبوب کی چلتی ہے۔ جب ہم میں سے ہر ایک یہ تسلیم کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے، تو دوسرے لفظوں میں ہم میں سے ہر ایک کی چاہت اور خواہش یہ ہے کہ ہم سے بھی اللہ محبت کرے۔ ایک چیز اور بھی ابتدا میں سمجھ لیں، محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے سامنے لا کر دکھا دیا جائے۔ اگر میرے اور آپ سے سوال ہو کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں دکھائیں وہ محبت کہاں ہے، کتنی ہے۔ اس لیے کہ محبت نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یہ اندر موجود ایک جذبہ ہے۔
جو دکھایا نہیں جا سکتا. ہاں، انسان کی فطرت میں موجود یہ جذبہ محبت، یہ جذبہ عشق جسے دکھایا نہیں جا سکتا، اسے ثابت کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے والد سے محبت ہے، کوئی شاگرد کہتا ہے مجھے اپنے استاد سے محبت ہے، کوئی مرید کہتا ہے مجھے اپنے پیر سے محبت ہے، یہ محبت سینے سے نکال کر دکھا نہیں سکتا، لیکن بچہ ثابت کر کے دکھا سکتا ہے. دنیا مانے گی کہ اسے اپنے والد سے محبت ہے. شاگرد ثابت کر کے دکھا سکتا ہے، مرید ثابت کر کے دکھا سکتا ہے. دنیا تسلیم کرے گی کہ واقعی اسے اپنے استاد اور شیخ سے محبت ہے. ایسے ہی بے حیثیت مسلمان جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے اور ہم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو ہم سینے میں موجود اپنے رب سے یہ محبت سامنے لا کر دکھا نہیں سکتے. ہاں، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں مختلف طریقے دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ متوجہ ہیں اور بات سمجھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا اگر میری محبت چاہتا ہے تو وہ سن لے کہ مجھے کیسے لوگوں سے محبت ہوتی ہے. واللہ یحب المتقین. مجھے ان لوگوں سے محبت ہوتی ہے جو زندگی کے سفر میں کوئی کام کرنے سے پہلے ایک نظر میری طرف دیکھتے ہیں. میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، میرا یہ کام مجھے میرے اللہ سے دور تو نہیں لے جا رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں اور میرا یہ کام مجھے میرے اللہ سے دور لے جائے. وہ ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے، وہ بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے. کوئی میرا فعل، کوئی میری بات مجھے میرے رب سے دور نہ لے جائے. وہ بچتا ہے، ڈرتا ہے، بچتا ہے، ڈرتا ہے، ایسے زندگی گزارتا ہے. تو سمجھ لو یہ ثابت کر رہا ہے کہ مجھے میرے رب سے محبت ہے. جس سے محبت ہو اسے ناراض نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا عجیب محبتوں کا اصول ہے. تو ثابت کرنا پڑے گا کہ مجھے میرے اللہ سے محبت ہے، میں اسے ناراض نہیں کر سکتا. پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین. جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بدلے میں محبت اس وقت کروں گا جب ان کا بولنا بھی نیکی ہوگا، ان کا بیٹھنا بھی نیکی ہوگا، ان کا چلنا پھرنا بھی نیکی ہوگا، بازار میں جائیں گے خریدنا بھی نیکی ہوگا، بیچنا بھی نیکی ہوگا، ان کی شادی بھی نیکی ہوگی، ان کی غمی بھی نیکی ہوگی. نیکی کرتے 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 وہ اپنی صبح اور اپنی شام اور زندگی کا ایک ایک پل گزاریں گے تو گویا وہ ثابت کریں گے کہ میں اس رب کی محبت پانا چاہتا ہوں. اور جب ان کی زندگی کا ہر اٹھتا قدم نیکی کی طرف جائے گا تو سمجھ لو یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے بھی اسے اپنی محبت سے نواز دی. پھر فرمایا ان اللہ یحب التوابین.
کہنے کو ساری دنیا کہے گی ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ کو اس سے محبت ہوگی، انسان ہے بتقاضۂ بشریت، کہیں اس سے کوئی بھول ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کو اپنے کسی کام سے ناراض کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی توجہ ہوگی یہ فوراً اللہ سے توبہ کرے، فوراً اے اللہ مجھے آپ سے محبت، جن سے محبت ہو ان کی دوری برداشت نہیں ہو سکتی، میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے آپ سے دور ہو گیا تھا، اے اللہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پھر سے قریب ہونا چاہتا ہوں، انسان ہوں گناہ کر بیٹھا، آپ مجھے معاف فرما دیں اور یہ جو دوری پیدا ہوئی اسے ختم فرما دیں۔ گناہگار ہی صحیح لیکن توبہ کرنے والا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میری اور اس بندے کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے میں پھر بھی نہیں توڑتا، بلکہ نیک انسان سے زیادہ مجھے وہ گناہگار پسند ہے، جب گناہ ہو جائے تو میرے پاس آئے۔ توبہ کہتے ہیں لوٹنا۔ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اب میں آپ کے پاس چل کر آیا، یہ آنا ہے، آ کر چلا گیا یہ جانا ہے، پھر آپ کے پاس آ جاؤں تو یہ لوٹنا ہے، میں لوٹ کر آ گیا، آپ کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا پھر واپس آ گیا۔ توبہ یہی ہے۔ گناہ انسان کو انسان کے رب سے دور لے جاتا ہے اور توبہ اسے واپس پلٹ کر لے آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے ڈر ڈر کر بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے، واللہ یحب المتقین، میں ایسے سے محبت کرنے لگتا ہوں، واللہ یحب المحسنین، کوئی نیکی میں زندگی گزارتا ہے میں ایسے سے محبت کرنے لگتا ہوں، ان اللہ یحب التوابین، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے واپس پلٹ آتا ہے توبہ کر لیتا ہے، میں ایسے سے بھی محبت کرتا ہوں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ چوتھی چیز، جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، جسم میں بھی پاک صاف، لباس میں بھی پاک صاف، دماغ میں بھی پاک صاف، نظروں میں بھی پاک صاف، زبان میں بھی پاک صاف، اپنے ہر عمل اور ہر عقیدے میں پاک صاف رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں پیار ہے اور ایسے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے اور خیال رکھتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی بدلے میں ہم سے محبت کرے، تو ہمیں یہ چیزیں اپنانی پڑیں گی۔ وقت مختصر ہے اور مجھے اس کا لحاظ ہے، آپ متوجہ ہوں گے تو میں پوری بات سمجھا سکوں گا۔ پھر فرمایا آپ کی توجہ، واللہ یحب الصابرین۔ ساری دنیا کہتی رہے گی کہ ہمیں اللہ سے محبت، میں خدا کس سے محبت کرتا ہوں؟ اس شخص سے جو صبر کرنے والا ہے، بے چین ہونے والا، آہوزاری کرنے والا، بات بات پہ تڑپنے پھڑکنے والا، ذرا سا کچھ ہو جائے تو فریاد کے دفتر کھولنے والا، چیخو پکار، ایسے لوگوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں تو صبر والے چاہتا ہوں کہ میں جو بھی آزمائش ان پر ڈال لوں وہ میری محبت میں سہ جائے۔ سبحان اللہ۔ بیماری دے دوں، غربت دے دوں، پریشانی دے دوں، آل اولاد، کھیت و کھلیان، کسی چیز میں بھی میں انہیں جب آزماؤں
میں انہیں جب بھی آزماؤں وہ سینہ سامنے رکھ کر کہیں سر آنکھوں پر. فریاد والے ہمیں اچھے نہیں لگتے. محبتوں میں، محبتوں کے اصول میں سب سے بنیادی اصول تو یہی ہے کہ جس حال میں میرا محبوب راضی ہے میں اس حال میں راضی ہوں. آپ کی توجہ ہوگی تو بات آگے بنے گی. پھر فرمایا ساری دنیا کہے گی ہمیں اللہ سے محبت، ہمیں اللہ سے محبت. میں اللہ کس سے محبت کرتا ہوں؟ واللہ یحب المتوکلین. بات سمجھے اگر سمجھ سکے تو. فرمایا میں اللہ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ ایسے لوگوں پر سے محبت کرتا ہوں جو زندگی کے ہر معاملے میں بات مجھ پر چھوڑ دیتے ہیں. توکل کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پر چھوڑ. انہیں خود پر اعتماد ہی نہیں، بھروسہ ہی نہیں، خود کو وہ کسی لائق اور کسی قابل سمجھتے ہی نہیں. وہ میرے ہیں، مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے پیار ہے، میرے اوپر بھروسہ اور توکل ہے. وہ زندگی کے ہر معاملے، ہر مشکل اور ہر موڑ پر وہ بس میری طرف دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ ہے. غربت ہے تو کیا ہوا، بیمار ہو گئے تو کیا ہوا، پریشان ہے تو کیا ہوا، مر گئے تو کیا ہوا، میرا اللہ جو ہے. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا. ایمان والا کسی حالت میں بھی پریشان نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایمان والا لاوارث نہیں. ایمان والا بے سہارا نہیں، کمزور نہیں. ایمان والا کہتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا. میں ایمان والا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں. یہ مشکل، یہ پریشانی کیا چیز ہے؟ میرا اللہ ہے. هو العلی الکبیر. اگر میں آپ کو زحمت دوں تو ذرا اللہ کی یہ بڑائی آپ سارے مل کر کریں. هو العلی الکبیر. اللہ فرماتے ہیں العلی، میں سب سے اوپر. سبحان اللہ. الرحمن علی العرش استوى. یہ زمین و آسمان سب کچھ بنا کر الرحمن علی العرش استوى، وہ عرش عظیم پر میں جا بیٹھا. علی، میں سب سے اوپر. تو جس سے وہ پیار کرے، جس سے اسے محبت ہو، وہ سارا کچھ اس پر چھوڑ دے جو سب سے اوپر. کیوں میرے اوپر چھوڑتے ہیں؟ کیوں کسی رشتے پر چھوڑتے ہیں؟ یہ سارے سہارے نہیں، یہ کمزور ترین سہارے ہیں. مومن کا سب سے بڑا سہارا لا الہ الا اللہ، وہ اس کا اللہ ہے. هو العلی الکبیر، سب سے اوپر، سب سے بڑا. اللہ فرماتے ہیں میں ایسے متوکلین سے محبت کرتا ہوں جو بات میرے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. میں ان کا اللہ، میں ان کا خدا. مجھے وہ سجدہ کرنے والے پھر پریشان ہو کر دائیں بائیں جب بھٹکتے ہیں تو مجھ سے دور ہو جاتے ہیں. کہیں نہ بھٹکیں، میں نے اپنے سجدے میں سب کچھ رکھ دیا. سبحان ربی العظیم. رخ ہواؤں کے وہ موڑ دیتا ہے، بات خدا پر جو چھوڑ دیتا ہے. میں جو اب تک گزارشات کر چکا ہوں ذرا انہیں ذہن کے اندر دوبارہ سے جمع کر لے. میں یہ عرض کر رہا ہوں
دنیا کا ہر مسلمان، پڑھا لکھا، ان پڑھ، گناہگار، نیک، شہری، دیہاتی، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ میں محبت کرتے کرتے خود محبوب بن جاؤں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں محبت صرف بولنے سے نہیں آتی، ثابت کرنا پڑتا ہے۔ میں بتاتا ہوں میں کن سے محبت کرتا ہوں۔ واللہ یحب المتقین واللہ یحب المحسنین واللہ یحب المتوکلین واللہ یحب الصابرین ان اللہ یحب التوابین ان واللہ یحب المتطہرین۔ ہمیں ایسا بننا پڑے گا، پھر اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ کی توجہ چاہیے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی رستہ پوچھتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ سے کسی نے پوچھا تلا گنگ جانا ہے، کیسے جائیں؟ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے رہنمائی کر دیں، مسجد سے نکلیں، چوک پر پہنچیں، بائیں طرف مڑ جائیں، یہ روڈ جائے گا تلا گنگ۔ ایسے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے، وہ طریقہ یہ کہ جب آپ سے کسی نے پوچھا یا آپ نے کسی سے پوچھا میں نے تلا گنگ جانا ہے، آپ اسے اپنے ساتھ سواری پر بٹھائیں، اس کے ساتھ سفر کریں، تلا گنگ پہنچ کر بتائیں کہ بھائی یہ تلا گنگ۔ اچھا بتاؤ دونوں میں سے آسان طریقہ کون سا ہے، پہلا یا دوسرا؟ یہاں سے بیٹھے بیٹھے بتا دیا جائے یا ساتھ لے جا کر پہنچا دیا جائے، پہلا یا دوسرا؟ بڑے سادے لوگ ہیں یار، کوئی یہاں سے بیٹھے بیٹھے بتائے گا، رستے میں پھر کسی سے پوچھنا پڑے گا، کوئی غلط موڑ پکڑ لیا تو پھر اب بھی نہیں سمجھے۔ پہلا طریقہ آسان ہے یا دوسرا؟ میں نے تو بلکسر کے لوگ بڑے ہوشیار سمجھے تھے۔ بھائی دوسرا طریقہ آسان ہے، آپ کو کسی نے رستہ بتا دیا، پھر رستے میں پوچھتے رہیں گے، رستے میں بھول بھی سکتے ہیں، رستے سارے میں ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی، کہیں میں غلط تو نہیں جا رہا، پھر کسی کو روک کر پوچھیں گے، پھر کسی کو روک کر پوچھیں گے، تسلی کریں گے میں صحیح جا رہا ہوں۔ تو جو جا رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، سارے رستے میں مزے سے سوئے رہو، وہاں جا کر پہنچیں گے تو بتا دے گا یہ تلا گنگ۔ تو پہلا آسان ہے یہ دوسرا؟ پھر کچھ کہہ رہے ہیں پہلا، چلو آپ ایسے کر لیں۔ تو اب تک جو میں آیات عرض کر رہا تھا، یہ اللہ کا محبوب بننے کے مختلف رستے ہیں۔ آپ متقی بنیں، آپ محسنین میں ہو جائیں، آپ متوکل بنیں، آپ صابرین میں ہو جائیں، آپ توابین میں ہو جائیں، متطہرین میں ہو جائیں۔ جس طرح میں نے کچھ آیات پیش کی ہیں، یہ پہلا طریقہ ہے۔ پھر اللہ جل شانہ دوسرا طریقہ بتاتے ہیں، بہت آسان۔ انسان ہو، اس معاشرے میں رہتے ہو، تو یہ تقوی، یہ احسان، یہ نیکی، یہ صبر، یہ توکل، یہ توبہ، یہ پتہ نہیں تم سے کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ آسان ترین رستہ اللہ جل شانہ کا محبوب بننا ہے تو وہ یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ بس ایک چیز پر فوکس رکھو اور توجہ، اللہ کا محبوب بننا ہے تو سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی پر لے آؤ۔ بس ان کنتم تحبون اللہ،
اگر کسی کو وہ محبت الہی چاہیے، کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو کہاں وہ یہ ساری چیزیں اپناتا رہے گا اور کیسے کہیں کسی بھول بھلائیوں میں نہ گم ہو جائے، کہیں اس کو تقوی، توکل، صبر کی سمجھ ہی نہ آئے۔ وہ زندگی کا ایک مشن بنا لے، ایک ذہن بنا لے کہ اپنی زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے محبوب کے طریقے پر لے آئے۔ بس وہ ایک دھن سوار کر لے، ایک چیز ذہن پر مسلط کر لے۔ کھانے کا وقت ہوا تو کسی سے پوچھ لے، کسی کو بتا دے کہ میرے نبی اللہ کے محبوب کیسے کھانا کھاتے تھے۔ اب یہ بہت آسان سی بات۔ پینے کا معاملہ آیا تو کسی سے پوچھ لے کہ 60-70 سال، 40-45 سال زندگی گزاری، اب تک اس طرف توجہ نہیں تھی، بتایا جائے کہ میرے نبی کیسے پانی پیتے تھے۔ سونے لگے تو بس ایک ہی سوال کہ میرے نبی اللہ کے محبوب کیسے سوتے تھے۔ اٹھنے کی باری آئے تو کیسے اٹھتے تھے۔ صبح اٹھ کر بازار کی طرف جانا پڑے تو میرے نبی کی خرید و فروخت کیسی تھی۔ بیوی بچوں کے معاملے آ جائیں تو یہ سوال اٹھائے کہ میرے نبی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے۔ گھر میں شادی بیاہ آ جائے تو دیکھے کہ میرے نبی کے گھر میں شادی بیاہ ہوئی تو کیسی تھی۔ گھر میں میت ہو گئی تو بس ایک ہی سوال کہ میرے نبی کے گھر میں جب میت ہوئی تھی تو کیسی تھی۔ شکل و صورت کی بات آئے تو یہ پوچھ لے کسی سے کہ میرے نبی کی شکل و صورت کیسی تھی، لباس کیسا تھا، آپ گفتگو کیسے فرماتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کے ساتھ ملا لے گا، اپنے آپ کو میرے نبی کی زندگی پر لے آئے گا، جس کا اقرار وہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ میں بھی کر چکا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے نبی میرے محبوب ہیں اور میرے نبی کا یہ غلام بھی میرا محبوب بن جائے گا۔ یہاں اگر آپ متوجہ ہیں اور میری بات سمجھ رہے ہیں تو ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے امت کو، انسانوں کو یہ شارٹ کٹ رستہ کیوں دیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے اپنا محبوب بننے کا آسان ترین طریقہ اپنے نبی کی زندگی پر زندگی لانا کیوں قرار دیا؟ بہت آسان سا سوال ہے اور اس میں بڑی بات چھپی ہے اگر آپ میری بات سمجھیں تو۔ وہ اس طرح ہر ایک کو محبوب نہیں بنایا جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ محبت راز ہوتی ہے، ہر ایک کو وہ راز نہیں دیے جاتے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک پوری انسانیت میں محبوبیت کا مقام صرف اور صرف اپنے لاڈلے اور محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا۔ کوئی اللہ نے اپنے خلیل بنائے حضرت ابراہیم جیسے، کوئی کلیم بنائے حضرت موسیٰ جیسے، صرف اپنے آخری نبی کو اپنا محبوب بنایا اور محبوبیت کے جتنے راز تھے وہ آپ کو دے دی۔ چونکہ وہ ان رازوں سے باخبر ہیں، چونکہ اللہ جل شانہ نے ان کے سینے میں اپنی محبتوں کے سارے راز ڈال دیے ہیں، اس لیے
इंसानियत को ये कहा کہ تمہارا یہ شعور نہیں ہے، تمہاری یہ عقل نہیں ہے تم ان رازوں کو پا سکو، اس لیے میرے محبوب جیسے ہو جاؤ، ان جیسی شکل و صورت، لباس، ان کی زندگی اپنا لو، وہ محبت کے راز سینے میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی محبوبیت سے تمہیں بھی محبوبیت دے دوں گا۔ ایک چیز آپ کی توجہ چاہیے۔ دوسری چیز، انسانیت کو اپنی محبوبیت دینے کے لیے اپنے پیغمبر کے پیچھے کیوں لگایا؟ آپ کی توجہ چاہیے۔ وہ اس لیے کہ محبوب کی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے تو اب اس بچے کا ٹوپی لینا، اس کا بیٹھنا، اس کی شرارتیں کرنا، ہر چیز آپ کو اچھی لگتی ہے۔ بعض دفعہ اس کی کوئی شرارت بھی آپ دہراتے ہیں، پھر سے کرو، پھر سے کرو، آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو پوری کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبوبیت کا مقام آپ کا ہے، اس لیے اللہ کو آپ کی ہر ادا پہ پیار ہے، ہر ادا پہ فخر اور ناز ہے، اللہ کو آپ کی ہر ادا سے محبت ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری امت میرے نبی کی اداؤں کو زندہ رکھے، آخر میرا محبوب ہے، وہ دنیا سے پردہ بھی فرما جائے تو اس کی ہر ادا باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کی طرف سے ہر انسان کو اللہ سے محبت ہے اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی محبت مل جائے۔ یہ محبت کیسے حاصل ہو، اس کے لیے مختلف آیات میں نے عرض کی، اور آخر میں یہ بات کہ ہم اپنی زندگی اپنی نبی کی زندگی پر لے آئیں تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اب دو لفظوں میں اس محبوب بننے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی توجہ، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور فرمایا جس بندے سے مجھے پیار ہو جائے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ قسم اٹھا لے تو میں اس کی قسم کی لاج رکھتا ہوں۔ محبوب کی بات تو نہیں ٹالی جاتی۔ ہمارے سارے مسائل، ساری مشکلیں، غربت، پریشانیاں، طرح طرح کے حوادثات، یہ اس اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں جب ہم سجدے میں پڑھ کر اس کے محبوب بن جائیں اور اس کو منا لیں اور اس سے محبت کا رشتہ قائم کر لیں تو فرمایا میں تو تیری طاقت بن جاؤں گا، تو پکڑے گا اور پھر اس میں طاقت میری ہوگی، تو دیکھے گا اس میں نور میرا ہوگا۔ المؤمن ینظر بنور اللہ۔ تیرے مسائل کہاں رہیں گے؟ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔